جناب وسیم اختر صاحب، آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی گفتگو سنی، اب آپ نے بھی کافی باتیں کرنی ہیں، لیکن میرا سوال بڑا مختصر سا ہے کہ کیا بہت سے لوگوں کی یہ رائے درست نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، اور اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ پہ عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ کراچی کے میئر ہیں؟ تھینک یو میر صاحب، میں تو بڑا خوش تھا کہ آج آپ کراچی میں ہوں گے، آپ سے ملاقات بھی ہوگی، اور اسٹوڈیو میں آ کے دیکھا تو آپ یہاں موجود نہیں تھے۔ خیر، اچھا کیا آپ نے یہ پروگرام رکھ لیا۔ جہاں تک ذمہ داری کی بات آپ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سی ایم صاحب نے باتیں کی ہیں اور مرزا وہاب بھائی نے باتیں کی ہیں، ان کی اگر باتیں آپ پھر سے سن لیں گے تو ذمہ داری کے ایم سی پہ آتی نہیں ہے، ساری ذمہ داری یا تو فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے یا صوبے کی حکومت پہ ہے۔ جب سی ایم صاحب نے خود کہا کہ وہ اختیارات نہیں ہیں کے ایم سی کے پاس، مرزا وہاب صاحب نے خود کہا کہ وہ اختیارات نہیں ہیں، ایک ڈومین جو ہے وہ ایک آدمی کے پاس نہیں ہے پورے کراچی کا، اس لیے ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ وجوہات میر صاحب ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، اگر ڈے ون سے آرٹیکل 140A پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا، اس کی انٹرپریٹیشن جس طرح سے کہا گیا ہے کہ فائنینشیل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز اور پولیٹیکل پاورز نیچے جائیں گے، گورنمنٹ ہے یہ، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، آئین کے اندر اس کو گورنمنٹ کہا گیا ہے، لوکل گورنمنٹ، تو یہ مسائل آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ نہیں بھگتنے پڑتے، سارے ادارے کے ایم سی کے ماتحت ہوتے۔ آج سی ایم صاحب نے ابھی اپنی باتوں میں کہا پراپرٹی ٹیکس، کے ایم سی کو پراپرٹی ٹیکس نہیں ملتا ہے، تو مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کیا، بلدیاتی نظام کو، تو اس سے زیادہ مسائل بڑھیں گے۔ آپ کو اختیارات نیچے دینے ہوں گے، اگر آپ نے بلدیہ کو مضبوط نہیں کیا تو آپ چاہے سندھ گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجہ ہے اس کی، کراچی شہر ایسا ہے، ریونیو دیتا ہے، آپ نے خود کہا کہ 65% اسلام آباد اور 95% سندھ کو دیتا ہے۔ اب اس شہر، 2 پورٹس ہیں اس میں، اس شہر کا حال یہ کر دیا گیا ہے، اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ اگر کے ایم سی کے پاس وہ فنکشنز ہوتے تو ہم ڈیلیور ضرور کرتے۔ آج جو فنکشنز ہیں جس میں تھوڑا بہت کام 4 سالوں میں میں نے کیا ہے، وہ ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کرتا عوام کو۔ نالے صاف کرنا میری ذمہ داری ہے، جب تک وسائل تھے میں نے کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی محکمے ہیں، واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ماسٹر پلان، ٹرانسپورٹ، جو بھی آپ محکمہ لے لیں وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور جہاں تک ڈی ایم سیز کا تعلق ہے نالے صاف کرنے کے حوالے سے، جب ڈی ایم سیز کو پراپر فنڈز نہیں ملیں گے تو نالے صاف وہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں آکٹروئے کا پیسہ پورا مل جایا کرے، جو کہ نہیں ملتا، تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایس ایل جی اے 2013 کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک 13 ایک سیکشن ہے، اس میں سندھ گورنمنٹ نے خود بنایا ہوا یہ ایکٹ کہ سندھ گورنمنٹ کراچی سے جتنا ٹیکس جمع کرے گی اس کا ایک جو بھی پرسنٹیج فکس ہوگا وہ سیس کے ایم سی کو دے گی، وہ نہیں دیا جاتا۔ آج کے ایم سی کے پاس تقریباً 13 کروڑ کی شارٹ فال آ رہی ہے سیلریز میں صرف، تو یہاں کے ایم سی سیلریز پوری کرے یا کراچی کے یہ مسائل دیکھے جو اس کے ڈومین میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے 4 سال گزرنے کے بعد کہ سی ایم صاحب اور مرزا وہاب بھائی مان رہے ہیں میری بات کہ واقعی میں اختیارات نہیں تھے، اس لیے یہ حال بنا ہے اس شہر کا۔